الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی جو یہ آیتیں سورہ یونس کے 23 تک کل پڑھی گئی تھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تکلیف کے بعد راحت انسانوں کو پہنچاتا ہے، تو لوگ کیسے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی تو ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے، یعنی خشکی اور دریا میں تمہاری حفاظت کرتا اور تمہیں اپنی نگہداشت یعنی اپنی نگرانی میں رکھتا ہے۔ حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبۃ وفرحوا بها، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ ہوا کے نرم جھونکوں کے سواروں کو لے کر چلتی رہتی ہیں، اور وہ ان سے خوش ہوتے رہتے ہیں کہ تیز رفتار کے ساتھ اپنا سفر طے کرتے رہتے ہیں اور اسی حال میں ہوتے ہیں۔ جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مکان، تو یکایک زناٹے کی ہوا چل پڑ جاتی ہے اور لہریں ہر طرف سے ان کشتیوں پر جوش مارنے لگتے ہیں اور آنے لگتے ہیں، اور دریا اور سمندر ان پر ٹوٹ پڑتا رہتا ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ بلا شبہ اب تو لہروں میں انہیں گھیر لیا ہے، یعنی ہلاک ہو جائیں گے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اس وقت اطاعت و فرما برداری اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارتے ہیں۔ یعنی جب سمندر میں مشکل آ جاتی ہے تو وہاں کوئی ان کو بچانے کا راستہ نہیں ہوتا، تو یہ سچے دل کے ساتھ اللہ ہی کو پکارتے ہیں، یعنی اس وقت کسی صنم یا بت کی دعا نہیں کرتے، بلکہ صرف اللہ وحدہ لا شریک حضور گڑ گڑاتے اور اس سے ہی دعا مانگتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ آگے فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ بنی اسرائیل کی آیت ہے، جب تم دریا میں تکلیف میں رہتے ہو اور ڈوبنے کا خوف ہو جاتا ہے تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس پروردگار کے سوا گم ہو جاتے ہیں۔ یعنی انسان دنیا میں جو خوش رہ کر غیروں کی پوجا کرتا تھا، جب سمندر کی لہروں میں پھنس جاتا ہے تو سب کو بھول کر صرف ایک ہی اللہ کو پکارتا ہے۔ پھر جب وہ تم کو ڈوبنے سے بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم اللہ کو پرہیز کرنا لگ جاتے ہو، اور انسان ہی ہے جو ناشکرا ہوتا ہے۔ اور یہاں اللہ نے فرمایا دعوا اللہ مخلصین لہ الدین لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، تو اس وقت اطاعت و فرما برداری اللہ ہی کے لیے خالص کرتے ہو، اسی کو پکارتے ہیں، اے اللہ اگر تو ہمیں اس سے نجات بخشے تو ہم ضرور تیرے شکر گزار بندے ہوں گے، یعنی اگر تو نے اس حالت میں ہمیں نجات دے دی تو ہم کسی کو تیرا شریک نہیں ٹھہرائیں گے، صرف تیری ہی عبادت کریں گے، جیسے کہ اب صرف تجھ ہی سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلما انجاہم، پھر جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے اس شکل میں، وَإِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تو زمین میں فوراً ناحق سرکشی کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر کے موجوں سے وہاں کی تکلیف سے نکال کر ان کو زمین پر لاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور وہی جو غیر اللہ کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، گویا پہلے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ یعنی لوگ سمجھتے ہیں پہلے ہم لوگوں کو سمندر میں تکلیف نہیں پہنچی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے بچایا ہے، یہ بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، اسی طرح گزر جاتا ہے کہ گویا اس نے کسی ایسی تکلیف پر جو اسے پہنچی تھی ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ تو انسان یہ سب بھول جاتا ہے جیسا وہ اللہ کو کبھی پکارا ہی نہیں تھا، وہ مشکل میں پھنسا ہی نہیں تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، لوگو یقیناً تمہاری سرکشی کا وبال تمہارے ہی سروں پر آئے گا، یعنی اپنی اس بغاوت کا مزہ تم خود ہی چکو گے اور اس سے کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا سکو گے، جیسا کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
ظلم و زیادتی و قطع رحمی سے بڑھ کر اور کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کا ارتکاب کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی جلدی سزا دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اللہ عذاب دے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے متاع الحیات الدنیا، یعنی تمہارے لیے اس حقیر و ذلیل و گھٹیا دنیا ہی کی زندگی میں فائدے ہیں، یعنی انسان اللہ کو جو بھول کر زندگی کرتا ہے وہ دنیا کی حقیر زندگی کر رہا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے ثم الینا مرجعکم، پھر تمہارا لوٹنا ہماری ہی طرف ہے، یعنی انسان کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، جو اللہ پیدا کیا ہے وہی ہمارا جو ہے حساب لے گا، یہی تمہارا انجام اور ٹھکانہ ہمارے پاس ہی ہوگا۔ فَنُنَبِّئُكُمْ، پھر ہم تم کو بتا دیں گے، ہم تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں بھی ضرور بتائیں گے اور ان کے مطابق تمہیں بدلہ بھی دیں گے۔ جو شخص خیر و بھلائی پائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اور جو کسی اور صورتحال میں دو چار ہو یعنی تکلیف میں مبتلا ہو صرف اللہ ہی کو جو پکارے اور اس کی جو ہے اللہ سے جو ہے دور نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے ہمیشہ اللہ سے قریب رہے، اللہ کی برائی کبھی بھی نہ کرے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کائنات کی انسانیت کو شرک جیسے گناہ سے حفاظت فرمائے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بنائے، بھلائی میں رہیں یا برائی میں رہیں، خوش رہیں یا ناخوش رہیں، ہمیشہ اللہ ہی کا شکر ادا کرنے والے اللہ بنا کر زندہ رکھے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو جو ہے سکون و اطمینان عطا فرمائے، لڑائی جھگڑے فتنے فساد سے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے فلسطین کے ایمان والوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ملک کے بھی ایمان والوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کائنات کے انسانوں کو جو ہے ایمان کے ساتھ رکھے اور خاتمہ بھی ایمان کے ساتھ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔